آپ ہیں شاہ جہاں شاہ دلاں شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن صبح و شام، مصطفیٰ مجتبی آپ خیر الورا۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات کا خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ذکر میرے حبیب کا کی یہ دوسری قسط ہے۔ اس پروگرام کی اولین قسط میں آپ نے دیکھا اور سنا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل اقوام عالم کی ابتری کا کیا عالم تھا۔ نمونے کے طور پر میں نے روم اور ایران کی ناگفتہ بھی حالات کی مختصر سی تصویر کشی کی کوشش کی تھی۔ جس نے اسے نہیں دیکھا ہے ہمارے ناظرین میں سے یا نہیں سنا ہے تو وہ یوٹیوب پر سیدھی بات ٹی وی چینل میں ضرور ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اب آئیے میں آپ کو اس دور کی مسیحیت یعنی عیسائی مذہب کا کیا حال تھا اس حال کو سناؤں۔ ناظرین، اگرچہ اس دور میں عیسائی مذہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقی تعلیمات پر مبنی تھا جو فی الواقع برحق تھے، مگر مسئلہ اس وقت پیدا ہوا جب اللہ کی کتاب میں اس دور کے پادریوں نے اور ان کے ساتھیوں نے تحریف کے جرم کا ارتکاب کیا اور اپنی منمانی شروع کر دی۔ جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں اس دور میں آتے آتے بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ اصل مسیحی دین ختم ہو چکا تھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد کئی صدیاں گزر چکی تھیں، اور اس مذہب میں کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو اسے ایک نظام زندگی کا مقام عطا کرتا۔ جیسا کہ حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معرکۃ الآراء کتاب انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں مسیحی مذہب میں کبھی بھی اس درجہ تفصیل و وضاحت نہ تھی کہ جس کی روشنی میں زندگی کے اہم مسائل سلجھائے جا سکیں یا اس کی بنیاد پر تمدن کی تعمیر ہو سکے۔ وہ صرف حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کا ایک ہلکا سا خاکہ تھا جس پر توحید کے سادہ عقیدے کا کچھ پرتو تھا۔ مسیحیت کا یہ امتیاز بھی اس وقت قائم رہا جب تک یہ مذہب سینٹ پال کی دسترس سے بچا رہا۔ اس نے تو آ کر رہی سہی روشنی بھی گل کر دی تھی۔ اس کے بعد قسطنطین کا زمانہ آیا جس نے اپنے دور حکومت میں رہی سہی اصلیت بھی کھو دی، یعنی عیسائی مذہب کو پوری طرح ملہ میٹ کر کے رکھ دیا۔ جی ہاں ناظرین، 4ویں صدی میں مسیحیت کی تصویر پر نظر ڈالی جائے تو بس اتنا کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک ایسا صفحہ تھا جس پر کئی لکیریں ابھر چکی تھی، ابھر کر آ گئی تھی، جو اصل تصویر کو مسخ کرنے والی تھی۔ ہر فرد اپنی مرضی سے یا جبراً یا اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق اپنے مسائل کے حل تلاش کرتا اور اسے مسیحی مذہب سے جوڑ دیتا۔ اگر یوں کہا جائے بالفاظ دیگر، یہ مذہب ایک معجون مرکب بن کر رہ گیا تھا، اور سب سے افسوسناک بدقسمتی کی بات یہ تھی کہ یہ مذہب اپنے دور اول میں ہی تحریفات کا ہدف بن چکا تھا۔ جاہلوں نے دین مسیحی کو بیجا تعویلوں کے ذریعے رومی اور نصرانیوں کے لیے بت پرستی کا جواز فراہم کر رکھے تھے، اور آتے آتے 4ویں صدی کے آخر میں اس مذہب نے توحید کا عقیدہ پوری طرح گم کر دیا اور اصل مسیحی دین مسخ ہو کر رہ گیا۔ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام تو توحید کا پیغام لے کر آئے تھے۔ رفتہ رفتہ تثلیث کا عقیدہ راہ پا گیا، توحید کی روح ختم ہو چکی تھی۔ تثلیث یعنی اللہ رب العزت کی ربوبیت کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام اور روح مقدس اور عیسیٰ علیہ السلام کو شامل کر کے، یعنی جبرائیل علیہ السلام روح مقدس کا مطلب،
ان لوگوں کو شامل کر کے شرک کی بنیادیں تعمیر کر دی گئی تھی۔ خود ایک عیسائی فاضل بحوالہ نیو کیتھولک انسائکلوپیڈیا والیوم نمبر 14 1967 وہ لکھتا ہے یہ عقیدہ کہ خدائے واحد 3 اقانیم سے مرکب ہے عیسائی دنیا کی پوری زندگی اور افکار میں 4 صدی کے آخری میں سرایت کر چکا تھا اور طویل عرصے تک سرکاری اور تسلیم شدہ عقیدے کی حیثیت سے جس کو پوری مسیح دنیا مانتی تھی باقی رہا، یہاں تک کہ 19ویں صدی عیسوی کے نصف ثانی میں یعنی اس صدی کے بیچ میں آتے آتے اس عقیدے کی تفسیر اور اس تصویر اور اس کی شکل تک پہنچنے کا راز فاش ہوا، یعنی خدائے واحد کو 3 اقانیم میں تقسیم کر کے اس کو مرکب کرنے کا راز جو فاش ہوا اور اس کی حقیقت کو سمجھنے اور سمجھانے میں کئی سال لگ گئے۔ ناظرین آپ جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک صاف و شفاف مذہبی خانہ جنگی میں تبدیل ہو کر رہ گیا۔ آج دشمنان اسلام دین اسلام پر انگلی اٹھاتے نہیں تھکتے کہ اسلام میں کئی فرقے پیدا ہو گئے ہیں، کئی مسالک ہیں وغیرہ وغیرہ، حالانکہ سچی بات تو یہ ہے کہ اس دور میں ہی نہیں بلکہ آج بھی عیسائیت مختلف خانوں میں بٹی ہوئی ہے۔ عیسائی پادریوں کو تثلیث کا راز سمجھانے میں دشواریاں پیدا ہوتی ہیں کیونکہ مذہبی اور آسمانی کتاب توریت جس کو بائبل کا نام دیا گیا اس میں بھی تحریفات ہو چکی تھی، دلائل کے لیے اور حوالے کے لیے کوئی ٹھوس ثبوت موجود ہی نہیں تھا، نہ آج ہے۔ ظاہر ہے لوگوں کو سمجھانے میں دشواریاں تو ہوں گی ہی اور ہوئی بھی، یہاں تک کہ نفس عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ دے کر اور من گھڑت کہانیوں کے ساتھ ایک دوسرے پر طعنہ کسنے کا فیشن عام ہو گیا، یہاں تک کہ ان خانہ جنگیوں نے بڑے پیمانے پر خونی معرکوں کی شکل اختیار کر لی، یعنی اب عقیدے اور ایمان کے فیصلے تلوار کے زور پر ہونے لگے تھے اور میدان جنگ خون سے لت پت نظر آنے لگا تھا۔ گرجا گھر اور کلیسا بلکہ لوگوں کے مکانات تک کو حریفوں کے کیمپ بن گئے تھے، سارے کے سارے کیمپ بن گئے تھے، بنا دیے گئے تھے، اور پورا کا پورا ملک خانہ جنگی یعنی سول وار کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ عیسائیوں کی اخلاقی پستی کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 200 سال بعد تک جس رہبانیت کا کوئی وجود تک نہیں تھا اس نے بعد میں کچھ ایسا سر اٹھایا کہ اس کا سلسلہ شام، یونان اور روم تک پھیل گیا۔ ہر شخص جس کو نام نہاد عزت کا لالچ لاحق ہو جاتا وہ راہب بننے کو ترجیح دیتا۔ راہب یعنی آج کل جس کو آپ پادری کہہ سکتے ہیں، یعنی کلیسا میں رہنا، بائبل کا پڑھنا پڑھانا اور شادی بیاہ سے گریز کرنا عام ہو گیا، اور اس کے بعد یہ رواج عورتوں میں بھی عام ہو گیا، جس کو ہم اور آپ نن کہتے ہیں، یہ اسی دور کی پیداوار ہے۔ اب وہ خانقاہیں جو راہب مردوں اور راہبہ عورتوں کی تھی وہ قابل شرم مراکز یعنی فحاشی کے مراکز میں بدل گئی تھی۔ عورتوں کی عصمت و آبرو اور والدین کی تعظیم جیسے امور پوری طرح مفقود ہو چکی تھی۔ جی ہاں ناظرین اس ہفتے میں آپ کو یہیں چھوڑ جاتا ہوں۔ اگلے ہفتے جب تیسری قسط لے کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے آؤں گا تو کچھ اور حقائق آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اور وہ حقائق ہوں گے آگ کی پوجا کرنے والوں کی وہ داستان جو داستان بھی سننا لازمی ہے تاکہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے اصل پیغام کو سمجھ سکیں اور وجوہات کو سمجھ سکیں۔ جی ہاں ناظرین یہاں پر مجھے اجازت دیں، اور اس میں جو تحریر پیش کی گئی ہے جیسا کہ میں نے درمیان میں بھی کہا، نیو کیتھولک انسائکلوپیڈیا والیوم نمبر 14 1967 کا بھی حوالہ ہے، اور اس کے علاوہ انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر صفحہ نمبر 41 اور 40 کے ایک پیراگراف کو بھی آپ کے سامنے رکھا گیا ہے مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ ناظرین یہ ساری چیزیں امانت دار ہوتی ہیں اور ان امانت کو آپ لوگوں تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے، اس لیے حوالہ جات کا تذکرہ ضروری ہوتا ہے۔ بہرکیف ناظرین مجھے اجازت دیں، اور آپ لوگوں سے درخواست کر لوں کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، گزشتہ ہفتے کی بھی ایپیسوڈ ضرور دیکھیں، انشاءاللہ تعالی معلومات میں آپ کا اضافہ ہوگا۔ ہمیں یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آپ ہیں عالم کے آقا، آپ کا عالم غلام، آپ ہیں شاہ جہاں، شاہ دلاں، شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن صبح و شام، مصطفیٰ مجتبیٰ آپ خیر الورا۔